روایت کے اندر آتا ہے کہ سمندر کے اندر ایک تجارتی قافلہ بذریعہ جہاز سفر کر رہا تھا۔ اسی جہاز میں ایک عاشق رسول بھی تھا جو انتہائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اور اس کی زبان پر ہر وقت درود و سلام جاری رہتا تھا۔ ایک دن اس نے دوران سفر ہی بلند آواز سے درود پاک پڑھا تو ایک مچھلی اسی جہاز کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور اس درود کو سن کر وہ مچھلی جھومنے لگی۔ کچھ ایام گزرنے کے بعد وہی مچھلی ایک ماہی گیر کے ہاتھ لگ گئی۔ ماہی گیر نے اس کو بازار کے اندر آ کر بیچ لیا۔ خریدنے والے اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اب انہوں نے اس نیت کے ساتھ خریدا کہ یہی مچھلی میں پکا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کروں گا۔ چنانچہ وہ مچھلی کو خرید کر جب گھر گئے، گھر والوں سے فرمایا کہ اس مچھلی کو احسن انداز سے پکا لیا جائے، لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی مچھلی کو پکانے کی۔ آگ نے اس مچھلی کو چھوا تک نہیں، بالکل مچھلی نہ جل سکی، ان کو کچھ بھی نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عجیب معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں ایک مچھلی خرید کر لایا ہوں، اس کو ہم پکانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو آگ چھو نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مچھلی کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب اس جہاز کے اندر میرا عاشق رسول وہ درود پڑھ رہا تھا تو یہ مچھلی اس درود کو سن کر خوش ہو رہی تھی۔ اگر درود پاک سننے کی برکت سے رب تعالیٰ اس کے جسم پہ آگ کو حرام کر رہا ہے، تو اگر اشرف المخلوقات انسان اگر درود پڑھے تو رب تعالیٰ اس پر بھی جہنم کو حرام فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس امت کو بڑا شرف عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں پر ظاہر کی گئی ہو۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بہترین ہونے کے بہت ساری وجوہات، بہت سارے دلائل ہیں۔ پہلی وجہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی مجلس لگی ہے، ارشاد فرمایا کہ تم بہتر ایمان والا کسے سمجھتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ایمان والے تو پھر ملائکہ ہوں گے جو ہر وقت تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں، ان کا ایمان پھر بہتر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ وہ تو رہتے ہی اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں اور بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہر وقت عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایمان لانا تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ پھر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بہتر ایمان والے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ حالانکہ ان پر تو براہ راست اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ پھر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ایمان والے پھر ہم لوگ ہوں گے، یعنی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ میں تمہارے اندر موجود ہوں، ہر موقع پر تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، تمہیں دین کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بہتر ایمان والا کون سا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ جن افراد کا تم نے ذکر کیا، ملائکہ بھی بہتر ایمان والے، انبیاء بھی بہتر ایمان والے، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی بہتر ایمان والے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو زیادہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جو ہمارے بعد ہم پہ ایمان لائیں گے، یعنی کہ جو بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا۔
اور فرمایا 7 بار خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میری ذات پر ایمان لے آیا۔ اس سے ہرگز یہ نہ کوئی سمجھے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بعد والے لوگ بڑھ گئے، کیونکہ بعد والے سارے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو کسی ایک صحابی رسول کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں پر یہ روایت بیان کرنے کا مقصد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو بڑا اعلیٰ شرف عطا فرمایا ہے، بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے کہ سابقہ امتوں کو جو شرافتیں جو فضیلتیں عطا کی گئیں اللہ رب العالمین نے کئی گنا بڑھا کر وہ میری امت کو عطا فرما دی۔ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے امتی عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، عرض کیا کہ ہمیں کوئی انعام عطا کیا جائے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ عرض کیا گیا کہ ان کو شاہدین لکھ دیا جائے، فرمایا ان کو شاہدین لکھ دیا گیا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی امت کا شرف اور فضیلت یہ ہے کہ بروز قیامت ان کے اعضائے وضو سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، نور کی لاٹیں نکل رہی ہوں گی۔ آج جو ہم وضو کرتے ہوئے جن جن اعضاء کو دھو لیتے ہیں بروز قیامت یہ چمک رہے ہوں گے۔ سابقہ امتیں دیکھیں گے کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، ان کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ بتایا جائے گا کہ یہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہے، اس لیے آج ان کو یہ شرف دیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو بھی اعلیٰ و افضل بنایا اور آپ کی امت کو بھی اعلیٰ و افضل بنایا، اور آپ کی امت کے یہ ادنا لوگوں کے فضائل ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے، پھر اس امت کے جو اولیاء ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، داتا صاحب علیہ رحمہ کی شان کا عالم کیا ہوگا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے سابقہ امتوں کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان اولیاء سے زیادہ مراتب زیادہ فضیلتیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کو عطا کی گئی ہیں۔ تو رات کے بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی گئی، بہت ساری راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نوازشات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، میں تورات کا مطالعہ کر رہا تھا، تورات پڑھ رہا تھا، تورات کے اندر میں نے ایک ایسی امت کا ذکر بھی پڑھا ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ عرض کیا اے باری تعالیٰ اس امت کو میری امت بنا دے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ وہ امت تو میرے آخری نبی علیہ السلام کی امت ہے، یعنی کہ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی دلیل بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ وہ امت میری امت بنا دی جائے۔ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ امت تو میرے آخری نبی علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تورات کے اندر میں نے ایسے لوگوں کا ذکر پڑھا، ایسی امت کا ذکر پڑھا جو آئیں گے تو سب سے بعد میں لیکن جنت میں سب سے پہلے چلے جائیں گے۔ پھر عرض کیا باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا بھی ذکر پڑھا ہے جو دنیا میں تشریف لائیں گے ان کو ان کی کتاب زبانی یاد ہوگی، جیسے کہ اب قرآن مجید ہے بچے بچے کو یاد ہے، سابقہ جتنی بھی کتابیں ہوا کرتی تھی وہ اس امت کے صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، امتی کو یاد نہیں ہوا کرتے تھے، وہ دیکھ کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے صدقے اس امت کو یہ شر ملا کہ جو بھی بندہ قرآن کو یاد کرنا چاہے آسانی کے ساتھ یاد کر لیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس امت کو میری امت بنا دیا جائے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام وہ امت تو میرے آخری نبی علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر جب اتنے فضائل اور مراتب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیے تو عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ
جب اس امت کے اتنے فضائل و مراتب ہیں تو پھر اس امت کے آخری نبی علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ فَاجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ احمد، اے رب العالمین پھر تو مجھے اس نبی علیہ السلام کے امتیوں میں شامل فرما لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول، اولو العزم انبیاء کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، جن پر کتاب تورات شریف نازل ہوئی، وہ اس امت میں آنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ رب العالمین کا ہم پہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا۔ تو ہمیں جو مراتب دیے گئے، جو فضائل دیے گئے، ان کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو شرف دیا گیا، جو فضیلتیں عطا کی گئی، وہ عبادت اور ریاضت کی بنا پر نہیں بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے عطا کی گئی ہیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام سارے انبیاء سے افضل ہیں، اس لیے آپ کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہو گئی، اس لیے آپ پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہوئی وہ ساری کتابوں سے افضل ہو گئی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ساری شریعتوں سے افضل ہو گئی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام سارے ادیان سے افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا شرف کا مقصد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اولیاء کو سابقہ امتوں کے اولیاء پر بھی شرف عطا فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر سابقہ امتوں کے اولیاء کا ذکر موجود ہے۔ سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا طویل واقعہ موجود ہے کہ ہدہد آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کہیں سفر پر جاتے تو یہ پرندہ ساتھ ہوا کرتا تھا، جہاں پر یہ چونچ مارتا لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے نکلنے والا پانی اچھا ہوگا، وہاں سے پانی نکال لیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پر تھے لیکن ہدہد پرندہ وہاں نظر نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی پرندہ کہاں گیا؟ آپ کے غلاموں نے عرض کیا حضور وہ کافی دیر سے غائب ہے، نظر نہیں آیا۔ فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ یہاں پہنچ گیا یا تو اس کے پر کاٹ دیے جائیں گے یا پھر وہ کوئی اچھی خبر لائے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ کافی عرصے کے بعد جب ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو فرمایا کہاں تھے اتنی دیر کے لیے؟ عرض کیا حضور میں تو دوسری کنٹری میں گیا تھا، ملک سبا کے اندر۔ فرمایا وہاں کیا دے کر آئے ہو؟ عرض کیا وہاں میں ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں، عجیب خبر لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کیا خبر ہے؟ عرض کیا کہ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک تخت پر عورت حکومت کر رہی ہے اور لوگوں کو گمراہی کی دلدل میں پھنساتی چلی جا رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس تک بھی اپنی تبلیغ پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور فرمایا کہ یہ خط اس ملکہ بلقیس تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس تک پہنچ گیا، اس کے اندر ساری نبوت کی دلائل موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ساری نشانیاں بیان فرما دی۔ اب وہ عورت بھی سمجھدار تھی، تخت پہ حکومت کرنے والی تھی، وہ بھی مان گئی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونکہ مجلس لگی ہے، آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس تو یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے لیکن جو اس کا تخت ہے وہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے دربار میں پہنچنا چاہیے۔ اب وہ تخت کہاں تھا، کتنا تھا؟ علماء مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ 80 گز لمبا تھا، 60 گز اس کی چوڑائی تھی اور زمین کے اندر وہ جکڑا ہوا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا سا کھلونا نہیں تھا، ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن تھا۔ اور جس دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں اس سے وہ تخت کتنا دور تھا؟ 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر، اور پھر اتنی پابندیوں کے اندر اس تخت کو رکھا گیا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس کو 7 کمروں کے اندر بند کیا گیا تھا، یعنی کہ اس تخت کے ارد گرد دیوار کر دی گئی، پھر دروازہ لگایا، تالا لگا دیا گیا، پھر اس پہ پہرے دار کھڑے کیے، پھر اس کے ارد گرد اور دیوار بنائی گئی اور دروازے لگائے گئے، تالے لگائے گئے۔ اس نے فرمایا 7 گھروں کے اندر اس کو بند کیا گیا، ہر دیوار کو تالا لگایا گیا، ہر دیوار پر پہرے دار بھی کھڑے ہیں۔
اور فرمایا زمین کے اندر لوہے اور یاقوت کا بنا ہوا وہ تخت زمین کے اندر جکڑا ہوا ہے، 80 گز لمبائی، 60 ہاتھ چوڑائی ہے، اور فرمایا کہ وہ تخت کون لے کر آئے گا؟ کئی میل اس کا سفر دور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، آپ نے فرمایا وہ تخت میرے دربار میں پہنچنا چاہیے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بڑے جن نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں پر بھی حکومت کی ہے، جو بیت المقدس ہے اس کی تعمیر بھی آپ نے جنات سے کروائی تھی، چونکہ جنات بھی آپ کی مجلس میں ہوا کرتے تھے، تو بڑے جن نے کہا حضور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ آپ کی مجلس کتنی دیر کے لیے لگتی تھی؟ فجر سے ظہر تک کا وقت ہوتا تھا بس، فرمایا ظہر سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے تخت چاہیے، کون ہے جو اس تخت کو لائے گا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پھر وہ بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس زبور کا علم تھا، زبور کو جاننے والا تھا، اس نے کہا حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ اس کے پاس زبور کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دوں گا۔ اب علماء یہاں بڑے احسن انداز سے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر، 7 کوٹڑیوں کے اندر وہ تخت بند تھا، تالے لگے ہوئے ہیں، پہرے دار کھڑے ہیں، لیکن زبور کا علم رکھنے والے نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ نے جواب دیا تو قرآن کہتا ہے فلما رآہ، اسی وقت ہم نے دیکھا کہ وہ تخت آپ کی بارگاہ میں موجود تھا۔ یہ حضرت عاصم بن برقیہ جو اس امت کے ولی تھے، ان کی شان کا عالم دیکھیے کہ کئی میل دور ہے، کئی میل دور ہونے کے باوجود اور ٹنوں کے حساب سے وزنی تخت ہونے کے باوجود آپ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب علماء کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو تصرف بھی عطا فرمایا ہے، اپنے اولیاء کو طاقت بھی عطا فرمائی ہے، اپنے اولیاء کو نظر ولایت بھی عطا فرمائی ہے، اپنے اولیاء کو ایک وقت کے اندر، ایک لمحے کے اندر کئی کام کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے۔ پھر علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، حضرت عاصم بن برقیہ، اور وہ اس وقت کے ولی ہیں، ان کی شان کا یہ عالم ہے، تو ہمارے آقا کی امت کے داتا صاحب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ میں پہلے روایت عرض کر چکا کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، اس امت کے اولیاء سابقہ ساری امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ اگر عاصم بن برقیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتے ہیں، تو آج کی اس امت کے اولیاء جو ولی کامل ہیں وہ ہمارے دلوں کے حالات کو بھی جان سکتے ہیں، ہماری مشکلات کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ وہ کسی مورخ نے بڑے احسن انداز سے ایک ولی کامل کا واقعہ لکھا، حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جب بخارا کے اندر رہا کرتے تھے تو آپ نے سفر کیا کابل کا، وہاں پہنچے تو کئی لوگ آپ کے مریدین آ گئے، آپ سے شرف بیعت انہوں نے حاصل کیا، تو ایک خاتون نے کہا کہ پیری مریدی میں کیا رکھا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ جب بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو پیر کامل مشکل وقت میں اس کی مدد کر دیا کرتا ہے۔ تو اس وقت جب خاتون نے یہ سنا تو حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کی وہ مریدنی بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، ایک محل کے اندر، بادشاہ کا ہی محل تھا، اس کے اندر وہ خاتون کام کیا کرتی تھی، اس کی دیانتداری پہلے مشہور تھی، اب مزید اس کی دیانتداری بڑھتی گئی، بادشاہ کی نظر اس پر مزید ہونے لگی، مہربانی اور لطف ہونے لگا، لیکن دوسری خواتین کو اس سے حسد ہو گیا، اس خاتون پر چوری کا الزام لگایا، گواہیاں بھی پیش کر دی اور بادشاہ کو کہا کہ اس نے آپ کے گھر کا زیور چرا لیا ہے، اس پر گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ خاتون تو بڑی دیندار ہے اور مجھے بڑا اس پہ اعتماد تھا، اس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن چونکہ شواہد موجود تھے اور دوسری خواتین نے گواہیاں بھی پیش کر دی، اب بادشاہ کیا کرتا، فیصلہ سنانا پڑنا تھا، اس نے کہا جی چلے ٹھیک ہے، اس کو محل کی چھت سے نیچے گرا دیا جائے تاکہ دوسری خواتین کو عبرت ملے کہ بادشاہ کے گھر میں اس طرح کی حرکت نہیں کی جا سکتی۔
اب چونکہ وہ عورت دیندار تھی، ولی کامل کی مرید تھی، جب اس کو محل کی چھت پہ لے جایا گیا، اب جلاد دھکا ہی دینے لگا تھا، اس خاتون نے بخارا کی طرف نظر کر کے عرض کیا کہ اے پیر صاحب، میں آپ کی مریدنی بنی تھی اور میں نے یہ سنا تھا کہ پیر مشکل وقت میں مرید کے کام آتے ہیں، اب اس سے مشکل وقت اور کون سا ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی جلاد مجھے نیچے گرانے والے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملے کہے، جلاد نے دھکا دیا تو وہ اسی محل سے خاتون نیچے گراتی ہے۔ جب نیچے آئی تو اللہ تعالیٰ کے ولی کامل نے اس خاتون کو اپنی نظر ولایت سے بالکل بچا لیا، اور عورت صحیح و سالم موجود تھی اور مسکرا رہی تھی۔ پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے پیر صاحب، آپ تو بخارا کے اندر تھے، کئی میل دور آپ کی رہائش ہے، میں نے صرف چبارے سے آپ کو پکارا، آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ پیر صاحب نے بڑا پیارا جملہ فرمایا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، جب تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان ہے، وہ دلوں کے حالات کو دیکھ لیتے ہیں، کئی میل کا سفر ان کے لیے پھر بعید نہیں رہتا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اولیاء کے اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی شان وراء الورا ہے، ان کے مراتب افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، 465 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، اب 1445 ہجری یعنی کہ 980 سال ہو چکے ہیں داتا صاحب علیہ رحمہ کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آپ کی قبر آج بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کا ولی داتا صاحب زندہ ہے۔ جو بھی لمحہ ہو، زندگی کے کوئی بھی ایام ہو، سردی ہو، گرمی ہو، دن ہو، رات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کبھی بھی آپ داتا صاحب کے مزار پر جائیں، آپ کو وہاں تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی ہوگی، وہاں انوار و تجلیات برس رہے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروا دوں گا۔ داتا صاحب علیہ رحمہ افغانستان چھوڑ کر آئے، لاہور کو آ کر آباد کیا اللہ کی رضا کے لیے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، پھر ان کا یہاں مزار بن گیا، پھر بڑے بڑے اولیاء نے یہاں آ کر حاضریاں دی۔ ڈاکٹر اقبال الرحمہ نے بھی آپ کے بڑے میں بڑے اعلیٰ جملے لکھے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید میر علی شاہ صاحب، میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید علیہ رحمہ بھی آپ کے مزار پہ آیا کرتے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے جب بابا فرید علیہ رحمہ داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آیا کرتے، بعض نے لکھا ہے کہ آپ ہر ماہ آیا کرتے، بعض لکھتے ہیں کہ آپ ہر ہفتے آیا کرتے تھے۔ کہاں سے؟ پاک پتن سے چل کے لاہور آیا کرتے تھے۔ اس وقت سفر کی اتنی سہولیات بھی نہیں تھی، لیکن آج ہماری بد نصیبی ہے، ہم داتا صاحب کے شہر میں رہتے ہوئے بھی کئی ماہ گزر جاتے ہیں، حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ تو آپ اولیاء سے محبت کریں، اپنی مشکلات وہاں جا کے پیش کریں۔ جب بزرگان دین اولیاء کاملین ان کے مزار پر آتے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں وہاں سے جا کے اکتساب فیض حاصل کرنا چاہیے۔ تو بابا فرید علیہ رحمہ جب یہاں آیا کرتے تو آپ کا ٹبہ فرید الدین آج بھی مشہور ہے، یہ سینٹرل ماڈل جو اسکول ہے اس کے بالکل سامنے آپ کو ٹبہ فرید الدین، وہاں گنبد بھی بنا ہوا ہے، وہاں آپ کا ٹبہ مشہور ہے۔ بابا فرید علیہ رحمہ وہاں آ کے رک جایا کرتے تھے، اور کئی بار وہاں سے جب آگے جاتے تو گھٹنوں کے بل جایا کرتے تھے۔ کسی مرید نے کہا حضور خیریت ہے، کبھی آپ یہاں رک جاتے ہیں، آگے جاتے ہی نہیں، یہیں سے واپس پاک پتن چلے جاتے ہیں، کبھی آپ آگے جاتے ہیں جوتے اتار کر گھٹنوں کے بل چل کے آپ آگے جاتے ہیں۔ فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو تو پھر گھٹنوں کے بل نہیں دل کے بل چلو گے۔ کہا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس ولی کے مزار پر اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کی تعداد میں فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ شان ہے داتا صاحب علیہ رحمہ کی، اس لیے تو خواجہ صاحب بھی 40 دن یہاں رہ گئے، آئے مدینہ پاک سے تھے، اگلا سفر جاری تھا، لیکن یہاں مزار پہ جیسے کیفیات کو دیکھا، انوار و تجلیات کو دیکھا تو 40 دن کے لیے یہی بیٹھے رہے۔ جب 40 دن کے بعد جانے لگے تو جملہ بڑا پیارا دے گئے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، فرما رہے ہیں کہ اے کائنات والو یہ جو مزار ہے یہ کوئی عام مزار نہیں، یہاں پر اللہ رب العالمین کے نور کے انوار و تجلیات برس رہے ہیں۔ فرمایا ناقصہ را پیر کامل کاملہ راہ رہنما، فرمایا یہاں اگر کوئی ناقص آ جائے
کوئی کم تر آ جائے، فرمایا اس کو تو یہ کامل بناتے ہی ہیں، اگر کوئی کامل بھی آ جائے تو اس کو بھی مراتب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے بھی لکھا اولیاء سے محبت ہونی چاہیے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، احادیث بھی کہہ رہی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے کہ ہم اولیاء سے محبت کریں، ان سے ہم فیض حاصل کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈالیں کہ عقیدہ اولیاء سے محبت رکھنے والا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب بندہ ان سے اپنی کوئی مشکل بات عرض کرتا ہے تو اللہ کا ولی اس مشکل کو ضرور حل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اولیاء کا فیض جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔